ان کے ساتھ جو میں کھڑا ہو رہا ہوں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں اپنے کو بہت بڑا محسوس کر رہا ہوں, بہت عزت مند سمجھ رہا ہوں کہ میں ان طلباء کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اوورآل ماشاءاللہ جامعہ کے طلباء جب بھی جاتے ہیں تو وہاں کے محققین, قطر ڈیبیٹ کی انتظامیہ اس حوالے سے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی عربی بہت اچھی ہے. ایک محکم تھا, انہوں نے یہ کہا کہ نحن وصلنا الى هذه النتيجة بان تعلموا العرب اللغة العربية, کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ لوگ عرب کو عربی سکھائیں. ابھی پاکستانیوں کے لیے ان کے دلوں میں بہت زیادہ احترام اور بہت زیادہ محبت تھی, حتیٰ کہ ہم جب مقابلے سے نکل آئے تو وہاں کے جو ایک محکم تھے وہ آئے اور ہمارے ہاتھ چومنے لگے. ہم نے تو مطلب ہٹنا چاہے لیکن انہوں نے بزور ہمارے ہاتھ پکڑے اور ہمارے ہاتھ چومے اور کہا کہ آپ ہی لوگوں سے ہماری امید ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو چہرے آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے یقینی طور پہ آپ پہچان گئے ہوں گے پچھلے کچھ دنوں سے, پچھلے 1-1.5 ہفتے سے آپ ان چہروں کو مسلسل وقتاً فوقتاً دیکھ رہے تھے اسکرین پہ. اور ایک ان چہروں میں جو سب سے محبوب چہرہ ماشاءاللہ وہ مفتی صاحب کا ہے یہاں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آپ سب کو بھی السلام علیکم. آج قطر ڈیبیٹ سے واپسی ہو گئی ہے جی, آپ کو ویلکم بیک, خوش آمدید آپ کو دوبارہ پاکستان میں. اور ہمارے لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ وہاں ایک ہفتہ تقریباً ہفتہ ڈیڑھ رہا آپ کا وہاں پہ, تو کیسا رہا اوور آل؟ وقتاً فوقتاً کارگزاریاں تو آتی رہی لیکن ایک پورے وزٹ کا یہاں سے جانے سے واپسی آنے تک مختصر احوال جاننا ضروری ہے. تو مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ چونکہ محکم بھی تھے تو آپ کی کیا مصروفیات وہاں پہ رہیں اور کیسا رہا اوور آل سفر, تھوڑا سا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو کہ آپ نے فوری جو ویڈیوز آپ کو ہم بھیجتے رہے ماشاءاللہ بڑی بر وقت آپ نے اس کی کوریج کی, اور جے ٹی آر کے جتنے ناظرین تھے انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محبت سے نوازا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ڈیبیٹ کے حوالے سے کچھ تفصیلات تو ہم پہلے ویڈیوز میں بتاتے رہے تھے. تو اس دفعہ جو ہماری ٹیم گئی تھی یہ 7ویں انٹرنیشنل ڈیبیٹ تھی قطر ڈیبیٹ کی. یہاں ہم اس کی طلباء کو مستقل تیاری کرواتے ہیں. ہر ہفتے ان کی سمجھیں ایک طرح سے ورکشاپ ہوتی ہے, یہ کلاس ہوتی ہے پورا ہفتہ, یعنی ہفتے میں ایک دن, پورا سال یہ چلتی رہتی ہے. اور پھر سال کے آخر میں جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کا ہم آپس میں کمپٹیشن کرواتے ہیں, اور کمپٹیشن کروانے کے بعد پھر اس میں سے سلیکشن ہوتی ہے جو ہمارے معہد کے مدیر ہیں ان کے ساتھ, دیگر کچھ اساتذہ کی مشاورت کے ساتھ. تو اس سال الحمدللہ ہماری یہ ٹیم گئی تھی اور جو 3 ٹیمیں تھیں تھائی لینڈ کی, عمان کی اور مراکش کی, ان سے الحمدللہ انہوں نے جیت حاصل کی. اور کوارٹر فائنل کے لیے جن ٹیموں نے کوالیفائی کیا تھا ان میں بھی ایسی ٹیمیں تھیں جنہوں نے 3 راؤنڈ جیتے تھے, لیکن کچھ نمبر کے فرق کی وجہ سے ہماری ٹیم کوارٹر فائنل میں نہیں جا سکی. لیکن کل کتنے راؤنڈ تھے شروع میں کوالیفائنگ کے؟ 6 راؤنڈ تھے, 6 میں سے 3 راؤنڈ جیتے تھے. تو ان میں سے کچھ ایسی ٹیمیں تھیں جنہوں نے 4 راؤنڈ جیتے تھے, وہ بھی کوارٹر فائنل میں گئیں. کچھ ٹیمیں ایسی تھیں جنہوں نے 3 راؤنڈ جیتے تھے, وہ بھی کوارٹر فائنل میں گئیں. لیکن اوور آل جو وہاں کے محکمین تھے, جو وہاں کے ججز تھے, تو ان کے کچھ تاثرات ہم نے ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجے بھی تھے, اور ایک شاید آپ نے جے ٹی آر کے پیج پہ بھی لگایا تھا. کچھ اور محکمین کی بھی اس حوالے سے کمنٹس ہم نے لیے تھے. تو اوور آل ماشاءاللہ جامعہ کے طلباء جب بھی جاتے ہیں تو وہاں کے محکمین, قطر ڈیبیٹ کی انتظامیہ اس حوالے سے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی عربی بہت اچھی ہے. عربی کے ساتھ ساتھ جو ان کا مناظرے کا اسلوب ہے, ظاہر ہے وہاں پہ جو مختلف موضوعات دیے جاتے ہیں بہت ہی مشکل قسم کے اور پیچیدہ قسم کے موضوعات ہوتے ہیں, اور 20 منٹ کے اندر آپ نے اس کی پوری تیاری کر کے اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا وہاں پہ ایک سفر رہا, اور طلباء نے اس کو بہت زیادہ انجوائے بھی کیا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں ایکسپوجر بڑھتا ہے, چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, مختلف کمیونٹیز, مختلف ثقافات, مختلف ملکوں کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تو ذہنی ایک وسعت ملتی ہے, آدمی کو پتہ چلتا ہے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, ہمارے کام کے میدان کیا کیا ہیں. باقی جو تفصیل ہے انشاءاللہ وہ آپ کو ساتھ ہی بتائیں گے. چلیں آخر میں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ فائنل کن ٹیموں کے درمیان ہوا اور کون جیتا, اس سے پہلے یہ باری باری نظرات سے پوچھ لیتے ہیں. عبدالرحمان بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. ماشاءاللہ. آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے جو 6 راؤنڈ تھے تو کن کن ممالک کی ٹیموں کے ساتھ آپ کا مقابلہ رہا؟ پہلا راؤنڈ ہمارا ویتنام کی ٹیم کے ساتھ تھا, اس کے بعد 2 راؤنڈ جو تھے وہ عرب ممالک ہی کی ٹیم تھی, لیکن وہ کسی غیر عرب کنٹری کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے تھے. عرب کی ٹیم مثال کے طور پہ کینیڈا میں ہے تو وہ کینیڈا کی کسی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ایک عرب کی ٹیم تھی عمان کی,
وہ جو ہے UK کی جو ہے نا ایک اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے یونیورسٹی کو. اس کے بعد ایک راؤنڈ ہمارا ہوا تھائی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ, وہ الحمدللہ ہم اس میں اللہ رب العزت نے کامیابی ہمارے حق میں لکھی اور مقدر ہوئی ہمارے لیے. اس کے بعد 2 راؤنڈ وہ بھی عربوں کی ٹیم تھی, ایک مراکش کی ٹیم تھی اور ایک عمان کی ٹیم تھی جامعہ شرقیہ کے نام سے. تو 3 راؤنڈ میں الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی. صحیح ہے. شاہد کیا حال ہے؟ کیوں پریشان ہو یار؟ اب تو گھر آ گئے ہیں. یاد ماضی عذاب جمال الذکریات تحز قلبی. اچھا, کیا یاد آ رہا ہے آپ کو قطر کا جو آپ اتنے افسردہ لگ رہے ہیں؟ آواز بھی نہیں نکل رہی, تھوڑا سا اونچا بولنا ہوگا آپ. قطر میں تو بہت کچھ ہے. وہ خیر میں آپ کچھ چیزیں جو میں نے وہاں دیکھی وہ آپ حضرات سے شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم وہاں جہاں بھی کسی مسجد میں گئے تو وہاں جو بیت الخلا ہوتے ہیں مسجد سے دور ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں جس طرح بیت الخلا مسجد کے قریب ہوتی ہے, یہ یار دیکھو آپ یہ سوشل میسج بعد میں دینا, پہلے یہ بتاؤ کہ اتنی زبردست عربی بولنے والے لوگوں کے سامنے جب آپ گئے تو آپ کی کیفیت, کوئی مروب تو نہیں ہوئے آپ, کوئی بہت زیادہ فکر مند تو نہیں ہوئے, گھبرائے تو نہیں؟ لیول یعنی وہ جو کانفیڈنس کا لیول تھا وہ کیا تھا, اور کس طرح آپ نے پرفارم کیا اتنے مشکل موضوعات پہ, وہ کیا فیلنگ تھی وہ بتاؤ پہلے. ہماری کیفیات تو اس طرح جب مضبوط ٹیم آتی تھی تو ہمارے ڈیبیٹر حضرت زیادہ اچھا بولتے تھے. اگر سامنے کی ٹیم کمزور ہوتی تھی تو ہمارے ساتھی بھی کمزور پڑ جاتے تھے. جتنا مناظر مقابلہ ٹکر کا ہوتا تھا اتنے ہی طلباء کی جو صلاحیت ہے وہ سامنے نظر آتی تھی. اور تفنید کے حوالے سے ہماری ٹیم بہت مضبوط تھی. وہ چونکہ ہم یہاں پڑھتے رہتے ہیں منطق, تفنید کا بتا دینا. تفنید مطلب یہ کہ رد دلیل جو ہے, چونکہ ہم یہاں ہر طرح کے مغالطات ہم نے پڑھ لیے ہوتے ہیں, مغالطات منطقی جو ہوتے ہیں, اور اسی طرح اصول اس پہ ہماری پریکٹس زیادہ ہوتی ہے. کلیات سے جزیات کی طرف جانا, پھر جزیات سے کلیات, اور نقض مطلب انچ پہ کافی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے. ہمارے جو منہج ہے تو وہ اس کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں ہم مناظرے میں. دوسرے کہ صفائی کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں, وہاں ہم جہاں بھی گئے نا کچرا ڈالنے کے لیے تو وہاں ہمیں 3 طرح کے ڈسٹ بن ملے. میں کل بھی بتایا 3 طرح کے ڈسٹ بن ملے ہر جگہ. اوراق کے الگ ہوتے ہیں, اور جو نفایات یعنی فضلے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے الگ ہوتے ہیں, اور اس سے پلاسٹک کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو الگ ہوتے ہیں, بعد میں وہ ریسائیکل کرتے ہیں. تو ایک ڈسٹ بن کہیں بھی نظر نہیں آیا, 3 ڈسٹ بن ہر جگہ پڑے ہوتے ہیں اور لوگ ان تینوں کو یوز کرتے ہیں. یہ بہت اچھا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں ڈسپلن اور شعور اتنا ہے کہ لوگ ایسا نہیں کرتے کہ وہ پلاسٹک کی جو چیز ہے وہ نفایات یا فضلے والے میں ڈال دیں. تو ڈسپلن بہت زیادہ ہے. یہ چیزیں ہمیں وہاں سے اڈاپٹ کرنی چاہیے, سیکھنی چاہیے. ماشاءاللہ. عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر خیریت سے. آپ بتائیں آپ کا پہلا سفر تھا, کیا رہا اوور آل؟ سب سے پہلے تو موضوعات بتائیں یار, اتنے مشکل ترین موضوعات تھے. ہم تو جب آپ کی وہ ویڈیوز آ رہی تھی ان میں سن رہے تھے, بلکہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں ایک موضوع تو آپ بھی بتاتے بتاتے راستے میں اٹک گئے تھے. اتنے لمبے چوڑے موضوعات تھے, تو یہ کیسے آپ نے کور کیا ان کو؟ سب سے پہلے تو میں جامعۃ الرشید کا بہت مشکور ہوں, اور حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص کر جامعۃ الرشید اور شعبہ معہد الرشید العربی کا کہ ان ادارے نے ہمیں ایسے مواقع فراہم کیا الحمدللہ کہ ہم نے عالمی عربی ڈبیٹ چیمپئن شپ میں ہم نے شرکت کی. اور اس سفر سے الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا, عربی حوالے سے, مناظرے کے حوالے سے. اور موضوعات تو بہت ٹف ہوتے ہیں اس وقت 20 منٹ صرف مل جاتے ہیں, اور دل کی کیفیات جو ہوتی ہے تو وہ بہت مختلف ہوتی ہے اسی وقت میں. لیکن الحمدللہ ہماری ڈبیٹ بھی بہت اچھی رہی, اور جب بھی ہم نے ڈبیٹ کی ہے تو ڈبیٹ کے بعد جتنے محکمین اور جج ہیں ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو وہ ہماری عربی سے بہت متاثر تھے, فصاحت اور بلاغت سے. میں ایک جملہ یہاں پر ایڈ کروں گا کہ وہ ایک محکم تھا, انہوں نے یہ کہا کہ نحن وصلنا الى هذه النتيجة بأن تعلم العرب اللغة العربية, کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ لوگ عرب کو عربی سکھائیں ابھی. اور یہ بھی کہا کہ یعنی نحن نعتقد بأنكم تعلمتم هذه اللغة خارج الدولة, ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں نے عربی پاکستان میں نہیں سیکھی ہے, خارج کنٹری میں سیکھی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے اور فخر کی بات ہے. پھر ہم نے کہا کہ نہیں, ہم نے جامعۃ الرشید کراچی پاکستان میں سیکھی الحمدللہ, اور عجم کے اساتذہ نے ہمیں عربی پڑھائی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. تو ہمارا آل اوور سفر بہت اچھا رہا الحمدللہ, اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ. فہیم بہت ہنس رہا ہے, فہیم سے پوچھتے ہیں. فہیم کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ. آپ ذرا یہ بتائیں کہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا
اس پرچم کو تھام کے وہاں پہ رہنا مسلسل اور اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کرنا اتنے بڑے فورم کے اوپر، کیا فیلنگز تھیں؟ اور وہاں جب خاص طور پہ آپ کو پاکستانیوں کو ایک الگ ہی، اچھا نارملی یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی دیگر ممالک کے مسلمان ہوتے ہیں نا، کامنلی لباس ان کے ایک طرح کے ہوتے ہیں، جو بے شبے پہنے ہوتے ہیں سب نے. ایک پاکستانی ہی ایسے ہوتے ہیں جن کے لباس ذرا سب سے ہٹ کر ہوتے ہیں. تو آپ وہاں ظاہر توجہ کا مرکز بھی رہے ہوں گے، تو کیا رہا اوور آل؟ تھوڑا سا بتائیں اپنے ملک کے حوالے سے، لوگوں کے جذبات کیا تھے، لوگ آپ سے ملتے تھے کیا کہتے تھے، اور آپ ان سے کیا مکالمہ رہا؟ تھوڑا سا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ ایک ملک کی نیابت کرنا اور ایک ملک کی ٹیم کی حیثیت سے جانا، ظاہر بات یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس وقت ہم جو ہے عالمی فورم پر ہم صرف جامعہ کا نہیں پیش کر رہے تھے، جامعہ کی نیابت نہیں کر رہے، بلکہ ہم پورے پاکستان کی نیابت کر رہے تھے. تو ظاہر بات یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہم نے تیاری بھی کی پورا سال. اور وہاں پر جب ہم گئے تو ہم نے سب سے بڑی چیز یہ محسوس کی کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ چاہے جتنے بھی آگے چلے، لیکن انہوں نے اپنی ثقافت اور ان کو باقی ہی رکھا تھا. تو ہماری پاکستان کی جو ثقافتی لباس تھا، جو ہم نے اپنا حلیہ اختیار کیا، شلوار قمیص، اس کے ساتھ جو ہے ویسٹ کوٹ اور جو پشاوری چپل ہم نے پہنے ہوئے تھے، تو وہاں جا کر لوگوں کو یہ بہت زیادہ جو ہے اچھا لگا. حتیٰ کہ کل بھی عبد الرحمان بھائی بول رہے تھے کہ لوگ جو ہے آ کر ہمارے ساتھ جو ہے سیلفی نکال رہے تھے ہمارے لباس کو دیکھ کر، کہ پاکستانی لباس بھی اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. تو وہاں پر اس طرح کے عالمی پلیٹ فارم پر بندہ جب شرکت کر لیتا ہے تو پھر جا کے ان کو پتہ چلتا ہے اپنی ثقافت کا، کہ ہمارا بھی جو ہے لباس ہے اور اس کی بھی کوئی قیمت ہے. تو اس طرح کی جگہ پر جانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کو جو ہے اپنی ثقافت اور یہ جو ہے باقی رکھنا چاہیے. بالکل. یہ جو لباس آپ نے ڈریس کوڈ اس دفعہ سلیکٹ کیا تھا، یہ پہلی بار تھا؟ پچھلی دفعہ ٹیمیں جاتی تھیں تو عبد الرحمان بھائی کی سربراہی میں تو ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا، اور اس دفعہ بھی جو پہلی تصویر تھی اس میں عبد الرحمان بھائی الگ ہی کھڑے تھے. تو یہ اس دفعہ کس کا آئیڈیا تھا یہ لباس سلیکٹ کرنا اس طرح؟ بس یہ تو ہم نے پوری باقاعدہ پوری باقاعدہ مشاورت سے ہم نے جو ہے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک ہی لباس میں جائیں گے اور ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنیں گے. تاکہ صحیح ہے. اس میں شاہد کا کوئی انپٹ تھا یا؟ بس ہم سب نے، چونکہ ہم نے شاپنگ کرنی تھی تو ایک ساتھ جب شاپنگ کرنے چلے گئے، استاد جی بھی ساتھ تھے. اچھا استاد جی بھی ساتھ تھے، مفتی صاحب کا ہوگا پھر. اچھا تو ویسے ہی مددگار، ہیلپر مددگار کے طور پہ ساتھ ساتھ. صحیح ہے ماشاءاللہ. اچھا اور باقی اس کے حوالے سے مزید کوئی آپ؟ دوسرا یہ کہ پاکستانیوں کے لیے ان کے دلوں میں بہت زیادہ احترام اور بہت زیادہ محبت تھی. حتیٰ کہ ہم جب مقابلے سے نکل آئے تو وہاں کے جو ایک محقق تھے وہ آئے اور ہمارے ہاتھ چومنے لگے. ہم نے تو مطلب ہٹنا چاہے، لیکن انہوں نے بزور ہمارے ہاتھ پکڑے اور ہمارے ہاتھ چومے اور کہا کہ آپ ہی لوگوں سے ہماری امید ہے. پاکستانیوں کا نام لے کر انہوں نے جو ہے کہا کہ آپ لوگوں سے ہماری امید ہے. تو پاکستانیوں کے لیے ان کے دلوں میں بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ احترام ہے. یہ چیز ہم نے بہت محسوس کی. صحیح ہے. اور عبد الرحمان بھائی سب خیر؟